جب رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہی ہے۔ اللہ اور محرم کی محبت کے علاوہ ہر محبت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا دل امانت ہے اس انسان کا جسے اللہ نے آپ سے منسوب کر دیا ہے، جو آپ سے جڑ چکا ہے یا جڑنے والا ہے۔ اس لیے اس امانت کو ارد گرد کی وقتی کشش اور جذبات میں آ کر خیانت نہ کریں۔ زندگی میں بہت لوگ ہمیں پیچھے سے وار کرتے ہیں، اپنی حماقت کے سبب اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ ہمارے وجود کے سہارے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معمولی طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، اگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ باری ہے۔ زندگی میں کسی کے لیے آنسو مت بہانا، کیونکہ وہ آپ کے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوگا، اور وہ جو اس قابل ہوگا وہ آپ کو رونے نہیں دے گا۔ بغیر مطلب کے رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شخص ہی ہمارا سارا جہاں بن جاتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل رکھتے ہو تو اللہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ تمہارا سب سے برا وقت اصل میں تمہارا سب سے اچھا وقت ہے، کیونکہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔